ظہر کی نماز کے بعد جس گھر میں یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، نماز ظہر کے بعد جو یہ تسبیح پڑھتا ہے اس کی 1000 حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ یہ تسبیح اللہ کو بہت پسند ہے۔ ناظرین، نماز اللہ پاک کی خوشنودی کا سبب ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے۔ نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے۔ نماز نیکیوں کے پلڑے کو وزنی بنا دیتی ہے۔ نماز کا وقت پر ادا کرنا تمام اعمال سے افضل ہے اور نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اسے بروز قیامت اللہ پاک کا دیدار ہوگا۔ ایمان لانے کے بعد اسلام کا اہم ترین رکن نماز ہے اور نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اسے بروز قیامت اللہ پاک کا دیدار ہوگا۔ ایمان لانے کے بعد اسلام کا اہم ترین رکن نماز ہے۔ اللہ پاک نے ہم پر نماز فرض کر کے احسان فرمایا ہے۔ نماز کی فضیلت اس قدر ہے کہ اسے دین کا ستون قرار دیا گیا ہے۔ یہ کتنی پیاری عبادت ہے۔ بیماریوں سے بچاتی ہے، روزی میں برکت کا ذریعہ ہے اور عذاب قبر سے بچانے کے ساتھ ساتھ اندھیری قبر کا چراغ بھی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے سورہ مومنون میں ایمان والوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ ترجمہ: بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ نماز عذاب سے بچاتی ہے، قیامت کی دھوپ میں سایہ ہے، پل صراط کے لیے آسانی ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے اور جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے، اس سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ پاک بروز قیامت نمازی سے راضی ہوگا۔ نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، بیماریوں سے بچاتی ہے، اس سے بدن کو راحت ملتی ہے۔ نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے، یہ شیطان کو ناپسند ہے۔ قبر کے اندھیرے میں تنہائی کی ساتھی ہے، نیکیوں کے پلڑے کو وزنی بنا دیتی ہے، مومن کی معراج ہے۔ نماز کا وقت پر ادا کرنا تمام اعمال سے افضل ہے۔ نماز دین کے قوانین میں سے ایک قانون ہے۔ پروردگار کی رضا و خوشنودی نماز میں ہے۔ نماز انبیاء علیہم السلام کا راستہ ہے۔ نمازی محبوب ملائکہ ہے۔ نماز ہدایت، ایمان اور نور ہے۔ نماز روزی میں برکت، بدن کی راحت، شیطان کی ناپسندی اور کفار کے مقابلے میں اسلحہ ہے۔ نماز دعا کی اجابت اور اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ نماز نمازی اور ملک الموت کے درمیان شفیع ہے۔ نماز قبر میں انسان کی مونس، اس کا بستر اور منکر و نکیر کا جواب ہے۔ نماز قیامت کے دن نمازی کے سر کا تاج، چہرے کا نور، بدن کا لباس اور آتش جہنم کے مقابلے میں سپر ہے۔ نماز پل صراط کا پروانہ، جنت کی کنجی، حوروں کا مہر اور جنت کی قیمت ہے۔ نماز کے ذریعے بندہ بلند درجہ اور اعلیٰ مقام تک پہنچتا ہے، اس لیے کہ نماز تسبیح و تحلیل، تمہید و تکبیر، تمجید و تقدیس اور قول و دعا ہے۔ نماز کے بہت سے فائدے اور اثرات ہیں جو نمازی کی دنیاوی اور اخروی زندگی میں نمایاں ہوتے ہیں۔ ان میں سے بعض کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ گناہوں سے دوری کا ذریعہ: انسان ہمیشہ ایک ایسی قوی اور طاقتور چیز کی تلاش میں رہتا ہے جو اس کو قبیح اور برے کاموں سے روک سکے تاکہ ایسی زندگی گزار سکے جو گناہوں کی زنجیر سے آزاد ہو۔ قرآن کی نگاہ میں وہ قوی اور طاقتور چیز نماز ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز گناہوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔ اس آیت کی روشنی میں نماز وہ طاقتور اور قوی شے ہے جو انسان کے تعادل و توازن کو حفظ کرتی ہے۔
اور اس کو برائیوں اور گناہوں سے روکتی ہے، چونکہ انسان جائز الخطا ہے اور کبھی کبھی چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، اور ہر گناہ انسان کے دل پر ایک تاریک اثر چھوڑ جاتا ہے جو نیک کام کے انجام دینے کی رغبت اور شوق کو کم اور گناہ کرنے کی طرف رغبت اور میل کو زیادہ کر دیتا ہے۔ ایسی حالت میں عبادت ہی ہے جو گناہوں کا ذریعہ پیدا ہونے والی تیرگی اور تاریکی کو زائل کر کے دل کو جلا اور روشنی دیتی ہے۔ انہی عبادتوں میں سے ایک نماز ہے۔ خداوند عالم نے فرمایا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، نماز قائم کرو کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو نیست و نابود کر دیتی ہیں۔ بے شک نماز گزشتہ گناہوں سے ایک عملی توبہ ہے، اور پروردگار اس آیت میں گناہگاروں کو یہ امید دلا رہا ہے کہ نیک اعمال اور نماز کے ذریعے تمہارے گناہ محو نابود ہو سکتے ہیں۔ شیطان جو انسان کا درینہ دشمن ہے اور جس نے بنی آدم کو ہر ممکنہ راستے سے بہکانے اور گمراہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہے، مختلف راستوں، ہیلوں اور بہانوں سے انسان کو صراط مستقیم سے منحرف کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کی تمام چال بازیوں پر پانی پھیر دیتی ہیں۔ انہی میں سے ایک نماز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب تک اولاد آدم نمازوں کی پابندی اور توجہ کے ساتھ انجام دیتی رہتی ہے، اس وقت تک شیطان اس سے خوف زدہ رہتا ہے، لیکن جیسے ان کو ترک کرتی ہے، شیطان اس پر غالب ہو جاتا ہے اور اس کو گناہوں کے گڑھے میں دھکیل دیتا ہے۔ سب نمازوں کی محافظت کیا کرو، اور بالخصوص درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور سراپا ادب و نیاز بن کر قائم کیا کرو۔ نماز ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ بے شک نماز مسلمانوں پر فرض ہونے کے ساتھ ساتھ عام طور پر اسلام کی سب سے اہم عبادت ہے، مگر افسوس نئی نسل نماز کے معاملے میں بہت کوتاہی برت رہی ہے اور نماز سے کوسوں دور نظر آتی ہے۔ ہماری مساجد ویران نظر آنے لگی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ خود تو نماز کی پابندی کریں، ساتھ میں اپنی نسل کو بھی نماز کا پابند بنائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ والو، آج جو تسبیح میں آپ سے شیئر کروں گا، جو کہ آپ نے نماز ظہر کے بعد پڑھنی ہے۔ نماز ظہر کو پڑھنے کے فائدے جانیں تاکہ ہر مسلمان اس نماز کو پورے دل سے پڑھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں پڑھیں، یعنی پہلی 4 سنتیں، گویا اس نے تہجد کی 4 رکعتیں پڑھیں۔ حدیث میں خاص ان کے بارے میں ارشاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو انہیں ترک کرے گا اسے میری شفاعت نصیب نہ ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز ظہر کے وقت جہنم کی آگ کو بھڑکایا جاتا ہے۔ جو بھی اہل ایمان اس نماز کو پڑھتا ہے تو اللہ کریم قیامت کے روز اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظہر سے پہلے ایک ہی سلام کے ساتھ 4 رکعتیں پڑھنے سے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھتے، پھر باہر تشریف لے جاتے اور لوگوں کو بھی نماز پڑھاتے، یعنی فرض نماز پڑھاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ظہر سے پہلے 4 رکعت نہ پڑھتے، یعنی کسی وجہ سے نہ پڑھ پاتے، تو ظہر کے فرضوں کے بعد پڑھتے، تو نماز ظہر کے بعد جو یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کی 1000 حاجتیں پوری کر دیں گے، کیونکہ یہ تسبیح اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک با جماعت نماز ادا کرتے رہتے جب تک مسجد آنے جانے کی جسمانی قوت باقی رہتی۔
آپ نے مسجد میں آخری نماز ظہر کی پڑھی، اس کے بعد نکاحت بڑھنے کی وجہ سے مسجد میں نہ آ سکے۔ آپ کی جگہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو نماز پڑھاتے رہے۔ جمعرات سے لے کر اتوار تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت بیمار رہے۔ پیر کا دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا آخری دن تھا۔ اس دن آپ کی وفات ہوئی۔ اسی دن فجر کی نماز کے وقت آپ نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا اور الوداعی نگاہ صحابہ کرام پر ڈالی۔ اس کی منظر کشی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض الموت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے تھے۔ پیر کے دن جب لوگ نماز میں صف باندھے کھڑے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ کا پردہ ہٹا کر کھڑے ہوئے ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ حسن و جمال اور صفائی میں گویا مصحف کا ورق تھا۔ آپ مسکرا کر ہنسنے لگے۔ ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ خطرہ ہو گیا کہ کہیں ہم سب آپ کو دیکھنے میں نہ مشغول ہو جائیں اور نماز توڑ دیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر صف کے ساتھ آ ملنا چاہتے تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں، لیکن آپ نے ہمیں اشارہ کیا کہ نماز پوری کر لو۔ پھر آپ نے پردہ ڈال دیا۔ اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ یقیناً نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کے لوگوں بالخصوص اپنے صحابہ کو آخری بار حالت نماز میں دیکھ کر کتنی خوشی ہوئی ہوگی، اس کا صحیح اندازہ لگا پانا مشکل ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسکراہٹ اس بات پر واضح دلیل ہے کہ اس منظر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیر معمولی طور پر متاثر کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندگی کے آخری مرحلے میں نماز کی حالت میں دیکھنا اس بات کا پیغام تھا کہ نماز سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں اور نماز سے زیادہ کوئی عمل قابل رشک و ستائش نہیں۔ تو ناظرین، جب بھی ظہر کی نماز پڑھیں تو یہ کلمات پڑھ لیا کریں اور اول آخر 7 بار درود شریف پڑھیں۔ ایک بار میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود و سلام اللہ تعالیٰ کی ان بابرکت نعمتوں میں سے ہے جو اپنے دامن میں بے پناہ فیوز و برکات سمیٹے ہوئے ہیں۔ یہ ایسی لازوال دولت ہے کہ جسے مل جائے اس کے دین و دنیا سنور جاتے ہیں۔ درود و سلام محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ، گناہوں کا کفارہ، بلندی درجات کا زینہ، قرب خداوندی کا آئینہ، خیر و برکت کا سفینہ ہے، مجلس کی زینت، تنگ دستی کا علاج، جنت میں لے جانے والا عمل، دل کی طہارت، بلاؤں کا تریاق، روح کی مسرت، روحانی پریشانیوں کا علاج، غربت و افلاس کا حل، دوزخ سے نجات کا ذریعہ اور شفاعت کی کنجی ہے۔ احادیث مبارکہ میں درود و سلام کے بے شمار فضائل و برکات کا ذکر ملتا ہے، جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، درود و سلام قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے والہانہ عقیدت و محبت جزو ایمان ہے، اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ درود و سلام پڑھنا محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلیل ہے۔ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے کو روز قیامت قرب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت سے فیض یاب کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز لوگوں میں سے
میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو اس دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود بھیجتا ہے۔ نمبر 2، درود و سلام روحانی و جسمانی پاکیزگی کا باعث ہے۔ درود و سلام وہ پاکیزہ عمل ہے جو انسان کے تن اور من کو ہر قسم کی آلائشوں، کثافتوں اور آلودگیوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو، بلا شبہ مجھ پر تمہارا درود پڑھنا تمہارے لیے روحانی و جسمانی پاکیزگی کا باعث ہے۔ نمبر 3، درود و سلام شرف زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ ہے۔ درود و سلام کی سب سے بڑی فضیلت اور خصوصیت یہ ہے کہ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے کو خواب یا حالت بیداری میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بہت بڑی سعادت ہے جو ہر ایک کو میسر نہیں آتی، بلکہ خال خال ہی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مومن جمعہ کی رات 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں 25 مرتبہ قل هو اللہ احد سورۃ فاتحہ کے بعد پڑھے، پھر 1000 مرتبہ یہ درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی، تو آنے والے جمعہ سے پہلے خواب میں میری زیارت کرے گا۔ جو میری زیارت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ ترجمہ، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو بڑا عظیم اور بردبار ہے۔ اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو زمین و آسمان اور عرش کریم کا رب ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشانی کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں جو عظمت والا اور بردبار ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں جو آسمانوں، زمین اور عرش کریم کا رب ہے۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ پریشانی اور غم صرف اللہ کی ذات دور کرتی ہے۔ خوف اور پریشانی کے عالم میں جب مومن بندہ ان کلمات کا ورد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مامون کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس سے دعا کرنا مشکل کو آسان کرتا ہے اور تنگی کو دور کرتا ہے اور مشکلات کو ہلکا کرتا ہے۔ کسی بھی مشکل وقت میں اللہ کا ذکر کرنے سے وہ چیز آسان ہو جاتی ہے، ہر تنگی دور ہو جاتی ہے، مشقت کم ہو جاتی ہے، سختی ختم ہو جاتی ہے اور غم دور ہو جاتا ہے۔ اللہ کی صفت حلیم کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کرنے میں حکمت یہ ہے کہ مومن بندے کی پریشانی کا عام سبب نیکیوں میں کوتاہی اور حالات میں اللہ کی ذات سے غفلت ہوتی ہے، جو اس بات کی متقاضی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی کی امید کی جائے، جو کہ پریشانی میں کمی کا باعث ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریشانی کے وقت یہ دعا پڑھنے کی تلقین کی، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ و تبارک اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بردبار اور کریم ہے، اللہ پاک ہے اور بابرکت ہے۔ وہ اللہ جو کہ عرش عظیم کا رب ہے اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشانی کے وقت یہ دعا بھی پڑھتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اے قیوم میں تیری رحمت کے ساتھ مدد کا طلبگار ہوں۔
تو ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرب اور پریشانی کے وقت یہ دعا فرماتے تھے، اسے دعائے کرب کہتے ہیں۔ وہ دعا جو آپ کی ہزاروں حاجات کو پورا کرے، یہ بہت ہی اثر پر تاثیر دعا ہے۔ ناظرین، ان کلمات کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ نے یہ کلمات 101 دفعہ پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد دوبارہ سے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو کہ شروع میں پڑھا تھا۔ یہ دعا ایک اللہ کا اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم جس دعا میں پایا جاتا ہے، پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ دعا قبول نہ ہو، وہ دعا عرش سے جا کر نہ ٹکرائے۔ تو آپ بھی ظہر کے وقت ان کلمات کو لازمی پڑھیں۔ ان کلمات کو آپ عصر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، بلکہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ کسی بھی جائز حاجات کو پورا کرنے کے لیے آپ ان کلمات کو لازمی پڑھیں، لیکن نماز ظہر کے بعد ان کلمات کو لازمی پڑھا کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔